أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ آٹھواں پارہ سورہ الانعام، آٹھواں پارہ سورہ الانعام جو ہے اس کا 16واں رکوع ہے۔ آٹھواں پارہ جو ہے اس کا یہ تیسرا رکوع ہے، اور سورہ الانعام جو ہے اس کی آیت نمبر 130 ہے۔ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھی ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ جن اور انسان دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ تعلقات اور خلاف شریعت معاملات کے اندر ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے، جس کے نتیجے کے اندر قیامت والے دن یہ اپنے رب کے ہاں اس کا اعتراف بھی کریں گے، اور اس کے نتیجے میں یہ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، جس سے یہ بات واضح ہے کہ جنوں اور انسانوں کی یہ دوستی کسی صورت بھی مفید نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کے دوران ایک جن جو تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہا۔ نبی علیہ السلام نے پکڑ لیا جن کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دیتا ہوں، مسجد ہے مدینے کے بچے بھی اسے کھیلیں گے۔ پھر نبی علیہ السلام کو یہ دعا یاد آ گئی سلیمان علیہ السلام کی، کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے لائق نہ ہو۔ جنوں پہ کنٹرول، حکومت، اللہ نے یہ بادشاہی سلیمان علیہ السلام کو عطا کی۔ باقی کسی بندے میں یہ طاقت نہیں کہ وہ جنوں پہ حکومت کر سکے، ان کو قابو کر رکھے۔ یہ ہمارے ہاں جتنے سلسلے ہیں جنات کو قابو کرنے کے اور جتنے بڑے بڑے دعوے ہیں، یہ یاد رکھیے سب کا سب یہ وہی بے ایمانی کے معاہدے ہیں شیاطین کے ساتھ، جس کو آپ سنا ہوگا، آپ نے چلہ کاٹا جاتا ہے۔ چلہ کیا ہوتا ہے کہ مخصوص قسم کے معاملات اختیار کر کے وضع قطع راتیں جو ہے چھت کے اوپر دائرہ لگا کے یا ویرانوں میں بیٹھ کے یا کسی نہر کنارے بیٹھ کے قبرستان کے اندر بیٹھ کر کے ایسی جگہ جو شیاطین کا ملجا ماوا ہے ان جگہوں پہ جا کر کے الٹے سیدھے منتر، الٹے سیدھے یہ معاملے پڑیں گے، پھر شیاطین جنات کے ساتھ رابطے، پھر اس کے نتیجے کے اندر ان کی ڈیمانڈیں شرائط ہوتی ہیں، پھر یہ باقاعدہ وہ آپس میں ان کے ساتھ جو ہے یہ معاملات کرتے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر یہ ایک دوسرے کو فائدہ دیتے ہیں، لیکن نتیجہ تن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جنوں کو قابو کیا ہوتا ہے، حقیقت میں یہ خود جنوں کے قابو آئے ہوتے ہیں، وہ ان کے ماننے والے نہیں ہے، ورنہ یہ جنات جو مرضی نہ کروا لیتے سارا کچھ معاملہ۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ جنوں کو انہوں نے قابو کیا، جس طرح چاہتے ان سے کام لیتے تھے، باقی کوئی بھی اس طرح جنوں سے کام نہیں لے سکتا، کو پکڑ لے باندھ لے وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو قابو کر کے اپنے تابع کر کے اس سے فائدہ اٹھائے یہ ممکن نہیں ہے۔ آج جو آیات ہیں ان آیات میں پھر اللہ نے جنوں انس دونوں کو تنبیہ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو مخلوقیں ہیں جنہیں اپنی شریعت کا ذمہ دار ٹھہرایا، یعنی جن پہ بوجھ ڈالا ہے کہ تم نے شریعت پہ عمل کرنا۔ صرف دو مخلوقیں ہیں، ایک جن اور ایک انسان، اسی لیے ان کو ثقلین کہا جاتا ہے۔ ثقل کہتے ہیں بوجھ کو، ثقلان اور ثقلین دو بوجھ، یعنی دو قومیں جن پہ شریعت ماننے کا بوجھ ہے۔ ساڑھے دے نام بچے رکھے ہوتے نا ثقلین، عام بندے جب پتہ نہ نام مانا کیا ہے، ثقل کہتے ہیں بوجھ کو، ثقلین
دو بوجھ، دو بوجھوں والا، یعنی دو بوجھ سے مراد ایک جن ہے جن پہ شریعت ماننے کا بوجھ ہے، ایک انسان ہے جن پہ شریعت ماننے کا بوجھ ہے. ٹھیک ہے جی. ایو الثقلان ہے نا قرآن میں کہ اے جو ہے وہ جنوں اور انسانوں، اے شریعت کے پابند لوگوں. تو فرمایا یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت. یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت. الم یاتکم رسول منکم، الم یاتکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس، رسولون، بہت سارے رسول، منکم، تمہیں میں سے. اب اللہ نے دو قوموں کو مخاطب کیا ہے، ایک ہے جنوں کو اور ایک انسانوں کو. اور فرمایا تم میں بہت سارے رسول آئے ہیں. اب یہ رسول کیا جنوں انسانوں دونوں سے آئے، یا یہ رسول صرف انسانوں سے آئے؟ یہ بات سمجھنے والی ہے. یاد رکھیے قرآن مجید کی نصوص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھو. کوئی نبی رسول جنوں میں سے نہیں آیا. جن بھی شریعت کے پابند ہیں، انسان بھی شریعت کے پابند ہیں، لیکن کوئی رسول نبی جنوں میں سے نہیں آیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ وضاحت کی کئی موقعوں پر، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہ، کہ ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو، آپ سے پہلے صرف مردوں کو رسول بنا کے بھیجا. جو اس بات کی دلیل ہے کہ ایک تو غیر جو ہے وہ جنس جو ہے یہ انسانوں سے رسول آئے ہیں، اور انسانوں میں بھی صرف مردوں میں رسول آئے ہیں. کوئی عورت نبیہ نہیں، کوئی عورت رسول نہیں. اگرچہ ان کی طرف وہی کا ذکر ہے، فرشتے آنے کا ذکر بھی ہے، جیسے سیدہ مریم ہے، فرشتہ آیا صاحب، سیدہ مریم کے پاس فرشتہ آیا، باتیں کی، اللہ نے بشارت دی، اور اللہ نے بیٹا بھی دیا، سارا کچھ. لیکن ماں مریم رضی اللہ نبیہ نہیں. ام موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، موسیٰ علیہ کی والدہ، جب اوحینا الی ام موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کا ذکر موجود ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نبیہ ہونا دعویٰ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، واضح کر دیا، ما ارسلنا من قبلک الا رجالا، مردوں کو نہیں بنایا. ہاں جہاں تک جنوں کا، جنوں میں کوئی نبی نہیں آیا. البتہ جنوں میں منذر، مبلغ کہہ لیں، منذر کہہ لیں، جو کون نبیوں کا پیغام پہنچانے والے، مبلغ، منذر، ڈرانے والے، وہ آئے ہیں. اور اس کا ذکر قرآن مجید میں دو مقام پر ہے. نمبر 1 26 پارے میں سورۃ الاحقاف میں، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو بھیجا. جب نبی علیہ السلام نخلا وادی میں قرآن پڑھ رہے تھے نا، تو آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے اور آسمان پہ پہرا سخت کر دیا گیا جنات کے لیے. جب سختی ہوئی، شاب ساگ بننے لگے، تو جنات پریشان لگے کہ لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا. کہنے لگے کہ زمین پہ کوئی بڑا حادثہ ہوا ہے، یا تو اللہ کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور یہ خبریں روز کسی کو پتہ نہ چلے، یا پھر اللہ قوم کے ساتھ وہ خیر بھلائی چاہتا ہے جس کی اللہ نے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی، اور پہرے اتنے مضبوط کر دیے کہ جس طرح بھی جاتے آگے سے مار پڑتی ہے. اور پھر جن تلاش کر نکلے، پتہ کرو زمین پہ ہوا کیا ہے. چلتے چلتے جنوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. نبی علیہ السلام اس وقت وادی نخلا کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا، اور سننے کے بعد پھر وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا یا قومنا جو انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ یہدی الی الحق، ہم ایسا قرآن، ایسی کتاب سن کے آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، اور وہ کتاب حق کی طرف دعوت دیتی ہے، حق کی رہنمائی کرتی ہے. یا قومنا اجیبو داعی اللہ، پھر انہوں نے باقاعدہ قوم کو ایمان کی دعوت دی. یہ ہے ان کے مبلغ اور منذر ہونے کی دلیل. یا قومنا، اے ہماری قوم کے لوگوں، اجیبو، تم قبول کر لو، داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو.
اور دوسرا ذکر اللہ نے صورت جن میں کیا، وہی سجا وہی جو ہے اللہ اوحی الیہ انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا یہدی الی الرشد، ٹھیک ہے جی، کہ ہم نے جو ہے یہ جو ایک کتاب قرآن سنا ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ جنوں میں مبلغ آئے، منذر تو تھے جو نبیوں کا پیغام پہنچانے والے تھے، جس میں قوم ایمان لائی، نبی ایمان بھی لائے، لیکن نبیوں جنوں کے اندر کوئی مستقل الگ نبی نہیں آیا۔ تو یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، علم یاتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس بہت زیادہ رسول تمہیں میں سے، یقصون علیکم آیاتی، وہ بیان کرتے رہے تم پر میری ایتیں، قصہ یقصو نقل کرنا، بیان کرنا، یقصون وہ بیان کرتے رہے تم پر آیاتی میری آیات، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، وَيُنذِرُونَكُمْ اور وہ ڈراتے رہے تم کو، لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا تمہارے اس دن کی ملاقات سے۔ تمہیں بتاتے تھے کہ ایک دن آئے گا، تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تم اپنے رب کے سامنے جو پیش ہوگے، تمہیں اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ جو زندہ اللہ سے ملاقات کا دن، قیامت کا دن ہے، یہ تمہیں اس سے ڈراتے رہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا، فرشتے آئے کہ نہیں، نبی آتے رہے کہ نہیں، تمہیں یہ پیغام نبیوں نے دیا کہ نہیں دیا، تو سب مانیں گے۔ قالو وہ کہیں گے شہدنا علی انفسنا، شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہ ہیں، علی انفسنا اپنی جانوں پر، یعنی ہم اپنے اوپر بھی اپنے خلاف بھی گواہی دیتے، بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمارے جو ہے جن جو ہے انبیاء نے، رسولوں نے، رب کے نبیوں نے یہ پیغام دیا تھا کہ بھئی سنبھل کے چلنا، زندگی تمہاری ضرورت ہے، مقصد تمہارا آخرت ہے، تو اللہ کو صاف دینا، زندگی کا جواب دینا، سنبھل کے چلنا۔ لیکن ہوا کیا، کہنے لگے وغرتہم الحیات الدنیا، وغرت اور دھوکے میں ڈال دی، ہم ان لوگوں کو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے نا یہ بات دونوں اعتبار سے سمجھائی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ انسان کو اس کی زندگی کا مقصد سمجھا کے نا فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، کہیں اللہ نے یہ بات اس انداز میں دیکھنا یہ ہے تمہارا مقصد یا زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ تمہیں تمہارا کام کرنے کے ہیں، دیکھنا تمہیں اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں کوئی دھوکہ دینے والا دھوکہ نہ دے جائے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ غرور، دیکھنا کو دھوکہ نہ دے جائے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کی آخرت کی جو افسوس و حالت ہے نا، زندگی ضائع کی، اس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کراتے کہا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، وہ تو سوچ تو صحیح نا، غور تے کر، ما غرک کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا تجھ کو، بے رب کل کریم تیرے عزت والے رب کے بارے میں، تیرے معزز اعلیٰ رب کے بارے میں تجھے کون سی دھوکہ دے گئی؟ الذی خلقک فسواک، وہ دیکھ تجھے پہلے تو نہیں تھا، تجھے پیدا کیا، فسواک فعدل، تجھے بڑا مناسب اعضاء کے اندر بڑا خوبصورت شاندار انداز میں بڑا مناسب اعضاء سے جوڑ کے تجھے بنایا۔ اس رب کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ یعنی انسان کو اللہ نے جھنجھوڑا، یہ قرآن کے آتے ہیں نا، تو مایا کہ اب یہاں پر جا کے اللہ کے سامنے اقرار کریں گے کہ یا اللہ ہم مانتے ہیں، رسول آئے تھے، دعوت انہوں نے ہمیں دی تھی، ہوا کیا، مار کہاں سے پڑ گئی، وغرتہم اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی۔ جب بندہ اصل مقصد کیا ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی، یہ دنیا ضرورت ہے، آپ کمائیں، اسلام کمانے سے نہیں روکتا، آپ اچھا کھائیں، اسلام نہیں روکتا، آپ عزت کے اپنے رہنے کے لیے با عزت رہائش بنائیں، اسلام نہیں روکتا، بلکہ اسلام اس چیز کو بھی انسان کی خوشبختی گنتا ہے۔ مثلا نبی نے 4 چیزیں انسان کی سعادت ہے، نیک بیوی، اچھا ہمسایہ،
اچھی سواری، کھلا مکان، کھلا مکان یعنی جس کے اندر کی اچھی مناسب جائز رہائش ہو جائے، اس کی ضرورت کے مطابق اس کی پوری رہائش کے لیے قابل ہو۔ چار چیزیں انسان کی سادگی، نیک بیوی، اچھا ہمسایہ، اچھی سواری اور اچھا مکان، کھلا مکان، اور چار چیزیں ہی انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ بد اخلاق بیوی، چپڑ ہمسایہ اور اڑیل سواری، اور اس کے بعد تنگ مکان، کہ گھر میں سکون نہ ہو تو لوگ خودکشی بھی کرتے ہیں۔ ہمسایہ اچھا نہ ہو تو پھر بھی سکون برباد، سواری اڑیل ہو تو جدو جانا لوڑ پئی تو ادھروں سواری خراب، تو بندہ دھکے لاؤن جو کرا جائے۔ مکان اتنا ہے کہ بندہ اپنے جائز رہائشیوں کا بھی کوئی بہن بھائی آ جائے، رہنے کے قابل نہ پورا عزت کے ساتھ گزارا نہ ہو سکتا ہو تو وہی پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ تو اسلام دنیا کو جائز طریقے سے کمانا، جائز طریقے سے کھانا، اسلام اس سے نہیں روکتا، لیکن اس کو مقصد بنا لینا، اپنے رب کو بھول جانا، اپنا دین پیچھے چھوڑ دینا، دین کی بجائے دنیا کے لیے جینا، دنیا کے لیے مرنا، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے۔ یہ انسان کو سمبل سمجھایا ہے۔ ورنہ عیسائیوں میں دیکھو نا، عیسائیوں میں غلوف تھا نا، رہبانیت کیا تھی؟ کاروبار چھڑ دیو، بی بچے چھڑ دیو، جگڑو چھو، اور جنگلہ جا کے رہنا ہے، نہ چاہیدہ کھانا، نہ چاہیدہ پونا، نہ بی بچے، نہ عزت رہنا، نہ اپنی جائز خواہشات پوری کرنا۔ اسلام نے قطعاً اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ وَرَهْبَانِ ابْتَدَعُوهَا، یہ رہبانی انہوں نے گڑھ لی ہے، مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِ، انہوں خود بڑھائی ہے، ہم نے ان پہ فرض نہیں کی تھی، لیکن بنانے کے بعد اپنے آپ کو گھروں باہر کر لیا، شادیاں نہیں کی تھی، بی بچے چھڑتے جنگلہ چلے گئے، لیکن فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، بعد میں اس کا حق ادا بھی نہ کر سکتے۔ ہر جو فطرت ہے وہ تو فطرت ہی ہے نا، ان پیڑ لگا ہے تو لگے گی، انسان دے اندر اللہ نے جنسی خواہشات رکھیاں نے، جدو دو لقمے پیڑ سے پاؤں گے پھر انسان دے جذبات دے اندر بھی جوش آئے گا، پھر آخر انسانی ضروریات بھی نے۔ اسلام جائز خواہشات کو کچلنے کا قائل نہیں ہے، لیکن اس کے اندر خوب جو ہے کہہ لو کہ پھنس کے آپ اپنا زندگی کا مقصد بھول جائیں، اسلام اس چیز سے روکتا ہے۔ اور یہی سمجھایا وغرتہم، اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں پہلے اپنا کاروبار، تعلیم، پھر اچھا مکان، پھر بچے، پھر بچیاں تو روشن مستقبل، پھر ان کی شادیاں، پھر انہیں جو اپنا گھر رکھنا، اینا چکر بندہ اپنا بیڑا کر بیٹھا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو دنیا کی زندگی نے۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، انہوں نے گواہی دی اپنی جانوں پر، یعنی وہ کیا کہ گواہی دی، انہم کانوا کافرین، بے شک وہی تھے کفر کرنے والے۔ مانے گے وہاں یا اللہ جرم ساڈا ہی ہے، ایسا واقعہ نہیں منیا، یعنی پہلے تو انکار ہی کر دیں گے نا کہ نہ ایسا کفر کیتا ہی نہیں، یہ سود و نام نہیں ہے۔ انہوں نے رب کے سامنے ایک پہلا مرحلہ آئے گا نا تو اللہ جا کہیں گے تم نے شرک کیا، فلاں کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، پہلے تو مکر جائیں گے، تو پھر اللہ کے ہاں تو سارا نظام بڑا مضبوط ہے، سارا کوئی سامنے کھول کے آ جانا، پھر کوئی عذر انکار کی گنجائش باقی رہنی نہیں، ورنہ پہلے انکار کرے بعد میں خود مان جائیں گے، انہم کانوا کافرین، یا اللہ بے شک وہی تھے کفر کرنے والے، واقعہ ہم جو تھے وہ انکاری بنے رہے، نہیں مانے۔ اللہ اکبر۔ تو میں اللہ تعالیٰ یہ گوئیاں کیوں قائم کرے گا، یہ اعتراف اللہ کیوں بیان کر رہا ہے، اللہ ان سے اقرار کیوں کروائے گا؟ مایا ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، الم یکن ربک، کہ نہیں ہے تیرا رب، مہلک القری، بستیوں کو ہلاک کرنے والا، بے ظلم، ظلم کی وجہ سے۔ اللہ کسی بستی کو ظلمن ہلاک نہیں کرتا، کسی بستی کو زیادتی کرتے ہوئے تباہ نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے ظلم پسند ہی نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ نے قرآن میں کھول کے یہ مسئلہ سمجھایا، دیکھو لوگو، اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے مسلم شریف میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو، اللہ تعالیٰ فرماتا اسے قدسی ہے، یا عبادی، اللہ نے فرمایا میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں اللہ نے اپنی ذات پہ ظلم کرنا حرام کر دیا۔
وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، میں نے تمہارے لیے بھی ظلم کرنا حرام قرار دے دیا، تجھے بھی کوئی ظلم نہیں کرنا. فَلَا تَظَالَمُوا، لہذا آپس میں بھی ایک دوسرے کا زیادتی نہ کرنا، ظلم نہ. میں اللہ نے زیادتی نہیں کرنا، پھر ایک قومیں کیوں لاغ ہوئی ہیں؟ میں اللہ نے یہ اعلان اقرار اعتراف اس لیے کروایا، وذالک، یہ اس وجہ سے ہے کہ علم یکن ربک، کہ نہیں ہے تیرا رب مہلک القری، ہلاک کرنے والا بستیوں کو، بظلم، ظلم کی وجہ سے، واہلھا غافلون، اور اس کے رہنے والے بے خبر ہو. یعنی بستیاں میں پتہ ہی کوئی نہ ہوئے تو اللہ طاقت میں پوری بستی ساڑ دے، سارے کو اللہ دے دے، ساری زمین کو غرق کر دے. ایسا نہیں ہوتا. اگر بستیوں پہ اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے، بستیوں والوں کو جائزہ لینا چاہیے ہمارا معاملہ کیوں ہے. کبھی اپنے آپ کو پاک نہیں قرار دینا چاہیے ہر بندہ جائزہ. لیکن یہ آپ کو یاد ہوگا 2005 کی بات تھی، زلزلہ آیا. یہ جتنی پٹی ہے نا پہاڑی، آج بھی جا کے ان لوگوں کے لات چیک کر لیں. اللہ معاف کرے، ان لوگوں میں دین دور دور نہیں ہے. آپ کے ہاں وہ چینل نہیں آتے ہوئے شاید ڈشیں جو اوپر بڑے بچے باہر ہیں، بہترین ڈبل ڈبل مکان ہے اوپر پہاڑوں میں بھی تھلے بھی، اور جناب انی عیاشی نماز نیڑے نہیں جاندے. حتیٰ کہ ایسے بھی نہیں مقدس جنہوں نے یہ بھی نہیں پتا کہ غسل بھی کریدا یا غسل کرنا کیوں ہوتا. اور ہمیں اس چیز کا ادراک اس وقت ہوا جب یہ زلزلہ آیا تھا. تو پھر وہاں جو آباد کاریوں کے لیے، ریسکیو کے کام کے لیے اللہ نے ہمیں موقع دیا جماعت کے ساتھ. تو تب ہم نے ان لوگوں کی حالت دیکھی، بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ اگر ان پہ اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا ہے تو ان لوگوں کی جہالت اور بے دینی وہ بھی پیک کے اوپر ہے. ڈرنا چاہیے اللہ سے، پتہ نہیں ہوتا کس اللہ کی پکڑ آ جائے. ایک بار پھر ترما دعا مایا یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، علم یاتکم رسول منکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس بہت سارے رسول تمہیں میں سے، یقصون علیکم آیاتی، وہ بیان کرتے رہے تم پر میری آیات، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور وہ ڈراتے رہے تم کو اس دن کی ملاقات، تمہارے اس دن کی ملاقات سے. قالوا، وہ جنوں انسان سب کہیں گے، شہدنا علی انفسنا، کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں اپنے اوپر ہی، اپنی جانوں پر ہی. وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو دنیا کی زندگی نے. وشہدوا علی انفسہم، اور انہوں نے گواہی دی اپنی جانوں پر، انہم کانوا کافرین، بے شک وہی تھے کفر کرنے والے. ذالکا، اور یہ کام اس لیے ہوا، اللہ نے یہ حجت اس لیے قائم کی، یہ اعتراف اس لیے کروایا کہ علم یکن ربک، کہ نہیں ہے تیرا رب مہلک القری، بستیوں کو ہلاک کرنے والا، بظلم، ظلم کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے، واہلھا غافلون، اس حال میں کہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں. سو ابھی ہم دیکھ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.